اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانفال کے یہ 7ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ہی سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کے دین نے تو انہیں خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یعنی مدینے میں، یہ مدنی دور کی آیات ہیں، مدینے میں ایک عنصر منافقین کا بھی تھا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھا، تیاری کو، ان کے جوش کو، ان کے جذبے کو، تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے کس طرح سے خط میں مبتلا کر دیا، کہ کیا ان کی تعداد ہے، کیا ان کے وسائل ہیں، اور اس طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو تعداد میں بھی زیادہ، وسائل میں بھی زیادہ، قوت میں زیادہ، ایسے ہے جیسے آنکھوں دیکھی موت میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں۔ تو یہ منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، دلوں میں بیماری سے مراد یعنی دنیا پرستی کی بیماری تھی، وہ چاہے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، آخرت کا کوئی ان کو یقین ہی نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ کہہ رہے تھے مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھ کر، ان کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر، کہ کیا ہو گیا ان کو، کہ ان کے دین نے ان کو کس طرح سے جنون میں مبتلا کر دیا ہے، آنکھوں دیکھی موت کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کس طرح سے بے آسرا چھوڑ دے گا اپنے ان بندوں کو جو اس کے راستے میں اپنے جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور اے لوگوں کاش تم دیکھ سکتے ہو، یعنی ممکن نہیں ہے تمہیں دکھانا اس دنیا میں، وہ کیا چیز ہے، وہ موقع فرمایا کہ اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے۔ یعنی میدان میں، بدر کی جنگ میں جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے تو کیا کرتے جاتے تھے وہ فرشتے، فرمایا یضربون وجوہہم، وہ ان کے منہ پر چوٹ مار رہے تھے، ان کے چہروں پر۔ اب دیکھیں انسان کا چہرہ سب سے اہم چیز ہوتا ہے، جب اس پر کوئی مار پڑتی ہے تو چہرے کو بچاتا ہے کہ چہرے پر نہ لگے۔ تو کاش تم وہ اس وقت دیکھ سکتے منظر جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر چوٹ لگا رہے تھے، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پیٹھ پر، ان کے کولوں پر ضرب لگا رہے تھے فرشتے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یہ کہتے جاتے تھے فرشتے کہ آگے پھر آگ کے عذاب کا بھی مزہ چکھو، یعنی آگے دوزخ میں تمہیں جانا ہے۔ یہ اب دیکھیں دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ فرشتے جو کچھ کر رہے ہیں انسان اس کو دیکھ سکے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ کاش تم وہ منظر دیکھ سکتے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے جو تم نے تیار کی ہے اپنے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔
اللہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، انسان جیسا سامان تیار کرتا ہے ویسے بدلہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ فرشتوں نے اس طرح سے یہ ان کے سامنے ہی بات کہی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی، 70 کے قریب تھے کفار جو مارے گئے، تو ممکن نہیں تھا الگ الگ انہیں دفن کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان سب کی ڈیڈ باڈی جو تھیں سب ایک گڑھے میں ڈلوا دی، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، صحابہ بھی موجود تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے سوال کیا ان مردہ کافروں سے، انہیں کہا کہ دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا، اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ اسی طرح سے سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہیں میری بات۔ یعنی اللہ کا پیغمبر دیکھیں کس طرح سے حق کو پیش کرتا ہے انسانوں کے سامنے، جو ہے یہ واضح کرتا ہے، ان کو سبق دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، یہی معاملہ آل فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس اللہ نے بھی ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ یعنی اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلائے گا اور ان کی مخالفت کے درپے ہوگا تو انہیں خاص مہلت تو دی جاتی ہے، جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ان اللہ قوی، اور یاد رکھو اللہ ہی قوت کا مالک ہے، اللہ سے بڑھ کر قوت کس کی ہو سکتی ہے؟ شدید العقاب، اور وہ بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے، سخت سزا دیتا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمھا علی قوم، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بیان کی ہے، اپنا ایک اصول بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت دیتا ہے اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدل لیتی۔ یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو اللہ کی نعمت کا مستحق ثابت کرتی ہے اللہ اس کو وہ نعمت دیے رکھتا ہے، اور جب اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دیتی ہے اس نعمت کے لیے اللہ اس سے وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، طریقہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اس کا علم بھی وسیع، اور ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، سب کی وہ سنتا ہے، وہ کافر ہو چاہے مسلم ہو سب کی وہ سن رہا ہے۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، اور یہی انجام آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، یہ اسی اصول کے تحت ہوا ہے۔ کذبوا بآیات ربہم، ان سب نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، پس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی تھی وہ موقع کہ سمندر کو پھاڑا، اس میں سے بنی اسرائیل قوم کو گزار دیا، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ سمندر آپس میں پھر مل گیا، وہ راستہ ختم ہو گیا۔ اور ہم یہی دعا اب کرتے ہیں کہ یا اللہ اب بھی وہی فرعون کس طرح سے چڑھ کر آیا ہوا ہے، کس طرح سے ظلم کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا اللہ تو اپنی اسی قدرت کا مظاہرہ اب بھی کر دے۔ یہ اتنے لشکر، اتنے ان کے جنگی بحری بیڑے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ اسی سمندر میں ان کو غرق کر دے اور اپنی اس نشانی کو پھر دوبارہ تازہ کر دے کہ اللہ ہر قدرت کا مالک ہے، اور سب دنیا کی آنکھوں کے سامنے ان کے یہ بیڑے غرق ہو جائیں۔ کس طرح سے یہ چڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی توڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی احساس دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ تو فرمائے کہ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب کے سب لوگ ظالم تھے جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، انہوں نے خود اپنے لیے انجام کا مستحق اپنے آپ کو بنایا ہے۔
تو محترم بھائیو، یہ سب اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے ذمہ داریوں کو پہچانیں، آخرت کو پیش نظر رکھیں، اللہ کی آیات پر یقین رکھیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔